نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کی ایکو بند کر دیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن حضروں کے زیر اہتمام آج ہم جناب محترم نادر خان صاحب کے ڈیرہ پر ذکر شہدائے کربلا کے اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں. اس خوبصورت محفل پاک کے اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام احباب کو، محترم نادر خان صاحب کی فیملی کے جمیع احباب کو، تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، اور آج کی بزم میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، بالخصوص جناب محترم سید شبیر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جناب محترم پیر طریقت حضرت علامہ محمد انیس غفوری صاحب زیدہ عمرہ، جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب، تحریک منہاج القرآن کامرہ کے جمیع قائدین اور کارکنان، اور جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم بزم میں سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس محفل پاک کے لیے جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت اہل بیت شرط ایمان ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ سامعین محترم، آج کے دور میں چونکہ ریسرچ کا دور ہے لیکن ریسرچ ہوتی نہیں ہے. یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر
کلام کرنے والے اس طرح کی بولیاں بھی بولتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان ہیں اسی طرح محمد مصطفیٰ کے گھر والے بھی انسان ہیں. تو نفس انسانی میں ہم برابر ہوئے. تو جب انسان ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، تو پھر کچھ خاص ہستیوں کی محبت شرط ایمان کیوں ہو گئی؟ تو سامعین آئیے اس مقدمہ کو قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث نبوی کی روشنی میں سمجھے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات بینات ہیں، جن آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی عظمت اور محبت کو بیان کیا. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ نے کئی آیات بینات کو صرف اس ایک موضوع پر جمع فرمایا ہے. لیکن آج کے اس محفل پاک کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید 25ویں پارہ سے سورۃ الشورى کی آیہ کریمہ نمبر 23 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سامعین محترم، جب یہ آیہ مودت تلاوت کی جاتی ہے تو عموماً اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا جاتا ہے لفظ کل سے. لیکن آئیے غور کریں کہ اس آیہ کریمہ کا آغاز لفظ کل سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی اسی آیت کا ایک حصہ موجود ہے. اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرا اللہ فرماتا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے لیکن ہر کسی کو نہیں دیتا. مولا بتا تو صحیح کہ اس انعام کی خوشخبری تو کسے دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ میں بندوں میں سے پہلے ان بندوں کو چن کے اپنا بناتا ہوں، پھر اپنوں کو اس انعام کی خوشخبری دیتا ہوں. تو گویا رب کائنات کا انداز بیان دیکھیں. میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ جس انعام کا ذکر آگے آئے گا، جس خوشخبری کا ذکر آگے آئے گا، اللہ فرماتا ہے یہ خوشخبری میں ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ خوشخبری میں صرف خوش نصیبوں کو دیتا ہوں. اب ذہن نے سوال کیا مولا یہ کیسی خوشخبری ہے؟ چونکہ قرآن مجید میں یا حدیث نبوی میں جب بھی خوشخبری کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے جنت کی طرف، جنت کے محلات کی طرف، جنت کی نہروں کی طرف. تو مولا بتا یہاں پہ تو کس خوشخبری کا ذکر کرتا ہے؟ تو رب کائنات پیچھے خوشخبری کا ذکر کر کے آگے فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے سوہنے محبوب اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ہاں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے علی اور میری فاطمہ سے محبت کرتے رہنا. تو سامعین محترم، میرے اللہ نے پیچھے خوشخبری کا ذکر کیا اور آگے ساتھ جوڑ کے محبت آل مصطفیٰ کا ذکر کیا. پیچھے انعام کی بات کی
اور ساتھ جوڑ کر مودت آل مصطفیٰ کا موضوع بیان کیا۔ اب سامعین محترم، آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، علماء جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو علوم القرآن کا ایک موضوع ہے جسے ربط بین الآیات کہتے ہیں۔ موضوع کا نام کیا ہے؟ ربط بین الآیات، یعنی دو آیات کریمہ میں کوئی نہ کوئی علمی، کوئی فنی، کوئی موضوعاتی ربط ضرور ہوتا ہے۔ لیکن سامعین یہاں غور کریں، میرے اللہ نے آیہ کریمہ کا نمبر نہیں بدلا۔ اگر آیت کا نمبر بدلتا پھر تو ربط بین الآیات کا سہارا لیتے۔ یہاں سورۃ الشورى کا آیہ کریمہ کا جو نمبر ہے وہ 23 ہے۔ اسی ایک آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں میرا اللہ خوشخبری کا موضوع لاتا ہے اور ساتھ جوڑ کے مودت آل مصطفیٰ کا موضوع لاتا ہے۔ خوشخبری اور مودت آل مصطفیٰ کے موضوع کو رب کائنات کا جوڑ کر بیان کرنا یہی بتا رہا ہے لوگوں، مودت آل مصطفیٰ اور محبت آل مصطفیٰ یہ رب ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ پہلے چنتا ہے اور خوش نصیبوں کے سینوں میں محبت آل مصطفیٰ سجا دیتا ہے۔ تو اب سامعین محترم، رب کائنات نے خوشخبری اور محبت آل مصطفیٰ کے موضوع کو جوڑ کے بیان کیا۔ لوگوں، جن کو میرے محبوب کی آل کی محبت نصیب ہوئی وہ عام نہیں ہو، وہ رب کی بارگاہ سے ایسے چنیدہ ہو کہ رب کائنات نے پہلے تمہیں قبول کیا ہے تب مصطفیٰ کی آل کی محبت عطا کی ہے۔ سامعین، آیہ کریمہ یہاں پہ الا المودۃ فی القربى پہ ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے بھی اسی آیت کے کلمات ہیں، اور آگے رب کائنات بڑی لطافت کے ساتھ بیان کرتا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، ارے نیکیاں کمانے والوں، ارے نیکیاں جمع کرنے والوں سن لو، اللہ فرماتا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو شخص اس نیکی کو اپنے ساتھ لائے گا، وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا مضارع کا صیغہ ہے، وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا اشارہ یوم قیامت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے جو اس نیکی کو کما کے اپنے ساتھ میدان حشر میں لائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، اس کی اس نیکی کو میدان قیامت میں بھی ہم اور بڑھاتے رہیں گے۔ نزد لہو فیہا حسنا، یہ ایسی نیکی ہے اور ایسا حسنہ ہے، اللہ فرماتا ہے میدان حشر میں بھی ہم اس نیکی میں اور اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو سامعین محترم، اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب نہیں، یہاں نیکی سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو سامعین یاد رکھ لیں یہ جو ساری نیکیاں ہیں جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، انسان کا وصال ہوتا ہے، وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ وصال کے بعد قبر میں جا کے انسان نمازیں نہیں پڑھتا، مکلف نہیں رہتا۔ رب کائنات یہاں پیچھے مودت آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے اور ساتھ آگے نیکی کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پہ امام زین العابدین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، امام زین العابدین آپ کے سامنے جب دمشق میں کسی بدبخت نے کوئی کلمات ادا کیے کہ رب کائنات نے ہمیں عزت بخشی اور معاذ اللہ فتنے کو کچل دیا، وہاں امام زین العابدین نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا اس آیہ کریمہ کو نہیں پڑھا؟ ارے نیکیاں جمع کرنے کا شوق رکھنے والے تو سن لے، رب کائنات نے جو فرمایا ہے
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جہاں جس نیکی کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہ اور کوئی نیکی نہیں ہے، وہ ہم آل مصطفیٰ کی مودت کی نیکی ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ نے فرمایا جو اس نیکی کو اپنے ساتھ میدان حشر میں لائے گا، گویا اللہ فرما رہا ہے جو محبت آل مصطفیٰ کی نیکی کو میدان حشر میں ساتھ لائے گا، جو مودت آل مصطفیٰ کی نیکی کو میدان حشر میں اپنے ساتھ لائے گا، یہ اتنی اعلیٰ نیکی ہے، اتنی عرفہ نیکی ہے، اتنی عظیم نیکی ہے اور اتنی مقبول نیکی ہے کہ رب فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا، جو اس نیکی کو لائے گا ہم میدان حشر میں بھی اس نیکی کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ سامعین آیت یہاں بھی ختم نہیں کی، آئے ہائے میرے اللہ نے اس سے آگے اور لطیف کلام کیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے جو آخری کلمات ہیں ان پہ غور کریں، غفور شکور، لفظ شکور کو سمجھے، لفظ شکور کا معنی ہے قدر کرنے والا، اور اللہ کیا فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ سوچیں تو صحیح سامعین، رب بھی کسی کی قدر کرتا ہے۔ ارے اللہ کی قدر کرنے والوں، رب کائنات کی نسبتوں کی قدر کرنے والوں، سن لو اللہ فرماتا ہے تم میری نسبتوں کی قدر کرتے ہو، میں مصطفیٰ کی آل کی نسبت کی قدر کرتا ہوں۔ تم میدان حشر میں میرے مصطفیٰ کی آل کی محبت لاؤ گے، میں میدان حشر میں بھی اس نسبت کی قدر کروں گا۔ تو سامعین محترم، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورا کی آیت کریمہ نمبر 23 کا صرف ترجمہ ابھی تک سمجھا ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف چلیں اور یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت مبارکہ میں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے شرط ایمان بنا دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام جلال الدین السیوطی نے بیان کیا، اور اس صدی کے امام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نے روایت کیا۔ لما نازلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ مودت نازل ہوئی، صحابہ کرام اکٹھے ہو کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے سوال کرنے کے لیے۔ لما نازلت هذه الآیہ، صحابہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ پہنچے، قالو یا رسول اللہ، صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ اب سامعین محترم غور کریں اور سمجھیں کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے صحابہ کتنے تھے۔ عدد تو بیان نہیں ہوا، لیکن یہ جو کلمہ ہے قالو، یہ صیغہ جمع کا ہے، اور عربی لغت میں، عربی گرامر میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ صیغہ جمع کا ہے، جس سے پتہ چلا
کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں سوال کرنے والے صحابہ کی تعداد کم از کم 3 تھی یا اس سے زیادہ تھی. اب صحابہ کا نام تو بیان نہیں ہوا کہ صحابہ کون کون سے تھے جو سوال کرنے گئے یا عدد کیا تھا جتنے صحابہ نے سوال کیا، لیکن عالم تصورات میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، جب صیغہ جمع کا ہے تو کثیر صحابہ ہو گئے جو اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے پر حضور کی بارگاہ میں سوال لے کے گئے. اب کون کون سے صحابہ تھے وہ اپنی ایمانی کیفیت کو سامنے لا کے دیکھیں. ہو سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق ہو، حضرت عثمان ذو النورین ہو، حضرت بلال حبشی ہو، حضرت انس بن مالک ہو، حضرت ابی ہریرہ ہو. یہ جمیع صحابہ ممکن ہے حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہو. اب سوال کے الفاظ پہ غور کیجئے گا. صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے سونے آقا ہمیں خبر دیں، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. اے سونے آقا ہمیں بتائیے وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے. ہائے ہائے. سامعین، صحابہ کے سوال کے الفاظ بڑے معنی خیز ہیں. من قرابتک، حضور بتائیے وہ آپ کے قریبی کون ہیں. حضور بتائیے وہ آپ کے قریبی کون ہیں. ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت اللہ نے ہم صفے صحابہ پر بھی واجب کر دی ہے. تو سامعین محترم، صحابہ کرام کا سوال بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہستیاں ہیں جن کی مودت اللہ نے صحابہ پر بھی واجب کی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب آپ نے یہ نقطہ کہاں سے اخذ کیا کہ صحابہ پر بھی ان کی مودت واجب ہے، تو سامعین محترم سوچئے گا حضور کی بارگاہ میں سوال کون کر رہا ہے؟ اونچا بولیں گے. آقا تاجدار کائنات کے صحابہ سوال کر رہے ہیں، اور صحابہ کے کلمات کیا ہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں، من قرابتک، وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا، وجبت علینا، وجبت علینا، وہ کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم صحابہ پہ واجب کی ہے. میرے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سوال کو اگنور نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور حضور نے صحابہ کو جواب دیا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے عاشقوں، اے میرے دیوانوں، سن لو کہ وہ میرے قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے آپ صحابہ پر واجب کی ہے. عاشقوں آگے نام آ رہے ہیں، اپنے سینے کو ٹھنڈا کریں گے، اپنی کیفیات کا اظہار کریں گے. میرے حضور صحابہ سے فرماتے ہیں وہ میرے قریبی کون ہے جن کی مودت اللہ نے سب پر واجب کی. میرے حضور فرماتے ہیں نام سنو. آقا نے فرمایا علی جن، آئے ہائے، علی جن و فاطمہ و ابناہما. حضور فرماتے ہیں ان میرے قریبیوں میں ایک میرا علی ہے. میرے قریبیوں میں ایک میرا علی ہے. میرے قریبیوں میں ایک میرا علی ہے. دوسری میری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے، اور دو ان کے جگر گوشے، جگر پارے شہزادے
امام حسن اور امام حسین ہیں، اللہ نے ان کی مودت ہر مومن پر واجب کر دی ہے۔ اور سامعین محترم، راز سمجھنے والا ہے کہ اللہ نے ان کی مودت ہر مومن پر واجب کر دی ہے۔ تو پتا چلا یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے مودت آل مصطفیٰ شرط ایمان ہے، یہ شرط ایمان ہے۔ سامعین آیہ کریمہ کو پھر پڑھیں اور ساتھ صحابہ کرام کے سوال کو پڑھیں۔ آیہ مبارکہ میں لفظ واجب نہیں آیا، آیہ مبارکہ کے کلمات ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آیہ کریمہ کے الفاظ آپ نے پڑھے سنے، اس آیت کے اندر لفظ واجب نہیں آیا، لیکن جب صحابہ نے سوال کیا تو صحابہ کے سوال میں تھا واجبت علینا مودتہم، گویا صحابہ فقیہ تھے، صحابہ کرام کا درجہ فقاہت کا تھا، اور صحابہ کرام نے اس آیہ مبارکہ کے مزاج سے شرعی حیثیت کو لیا، اس حکم کی شرعی حیثیت کو لیا، اور صحابہ کرام نے جو اس کی شرعی حیثیت بیان کی اور حضور کے سامنے بیان کی، صحابہ کا سوال بتاتا ہے کہ یہ وہ صف ہے، وہ اقربا ہیں، وہ 5 تن ہیں جن کی مودت کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب صحابہ کرام کے سوال پر امام شافعی نے فتویٰ دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں مودت آل مصطفیٰ کو واجب قرار دینا، کیا واجب قرار دینا، اور حضور تاجدار کائنات کا ان کے سوال پر مثبت انداز میں جواب دینا مودت آل مصطفیٰ کو صرف واجب تک نہیں رہنے دیتا۔ امام شافعی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں صحابہ کا سوال کرنا، حضور کا مثبت انداز میں جواب دینا، اس سے جو ہمارے لیے اطلاق ہوتا ہے وہ صرف مودت آل مصطفیٰ کے واجب ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ فرض ہونے کا ہوتا ہے۔ مودت آل مصطفیٰ امام شافعی کے فتویٰ کے نزدیک ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ اب سامعین محترم، اسی فرضیت کو آگے اسی آیہ کریمہ کے اور کئی کلمات سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اس آیہ مبارکہ کو لفظ کل سے پڑھیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے سوہنے محبوب آپ فرما دیں، یہ جو لفظ کل ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 332 بار آیا ہے۔ کتنی بار؟ 332 بار۔ اور کل کا معنی کیا ہے؟ پیچھے تک سارے احباب بولے، لفظ کل کا معنی کیا ہے؟ محبوب آپ فرما دے۔ اب سامعین محترم، 332 مقامات پر اور آیات بینات میں لفظ کل آیا جس کا معنی ہے میرے سوہنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ آیہ مبارکہ آپ پہنچا دیں۔ یہ کتنی بار آیا؟
332 بار آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، بڑا مشکل سوال ہے۔ 332 آیات میں تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ آیہ کریمہ آپ پہنچا دیں، آپ فرما دیں، باقی جو 6000 سے زائد آیات کریمہ ہے وہ ہم تک کس زبان سے پہنچی ہے؟ زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ راز دل میں اتاریے گا، پوری توجہ کریں گے۔ ہم تک سارا قرآن زبان مصطفیٰ سے آیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیہ کریمہ ہم تک زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ آیہ مبارکہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئی۔ اور قل ھو اللہ احد، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئی۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، ذہن سوال کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، مولا جب سارا قرآن آنا زبان مصطفیٰ سے تھا تو پھر بطور خاص 332 بار کل لانے کی حاجت کیا تھی؟ مولا جب کل کے بغیر بھی قرآن اسی زبان سے آ رہا ہے اور کل کے ساتھ بھی قرآن اسی زبان سے آ رہا ہے تو مولا پھر کل کے لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کل کے لانے کا مقصد کیا ہوا؟ تو سامعین ائمہ علوم القرآن بیان کرتے ہیں، ائمہ علوم الفقہ بیان کرتے کہ لفظ کل جن جن آیات بینات کے آغاز میں آتا ہے، یہ لفظ کل اس آیہ مبارکہ میں آنے والے احکامات میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ ان احکامات میں تاکید پیدا کرتا ہے، احکامات میں قوت لاتا ہے، احکامات میں پیچھے زور پیدا کرتا ہے۔ کتنا زور اور تاکید پیدا کرتا ہے، آئیے یہ راز سمجھے۔ دو الفاظ آپ کو یاد کروانے ہیں، یہ یاد ہو گئے تو فلسفہ کل سمجھ آئیں گے۔ سامعین محترم، ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ دونوں کے احکامات کو دیکھیے گا، وہ آیات بینات جن کے پیچھے کل نہیں آیا، ان آیات کریمہ میں میرے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ اور وہ آیات بینات جن کے آغاز میں لفظ کل آیا، کل لا کر میرے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کا انکار بھی کفر ہے، ان سے فرار بھی کفر ہے۔ راز اور آسانی سے سمجھے، میرے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جس عمل پر میرے اللہ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ نماز ہے۔ 20 بار میرے اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن سامعین محترم مجھے بتائیں گے، جب آذان ہوتی ہے، مسجد سے پکار آتی ہے، کیا سارے حضروں والے دوڑ کے نماز پڑھ لیتے؟ سوچ لیں، نہیں پڑھتے۔ اب مجھے بتائیے جو نماز ادا نہیں کرتے ان کے لیے علماء کیا فتویٰ دیتے کہ وہ کافر ہو گئے؟ نہیں، ان کے لیے فتویٰ ہے کہ وہ گناہگار ہے۔ جو نماز ادا نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے، وہ گناہگار ہے۔
وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے اور اتنا بڑا گناہگار ہے کہ شرعاً اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ کافر نہیں بنتا۔ تو سامعین غور کیجئے گا، اگر نماز کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن جو انکار نہ کرے اور ادا بھی نہ کرے وہ کافر نہیں بلکہ گناہگار ہوگا، چونکہ آیہ کریمہ میں پیچھے لفظ کل کی طاقت نہیں ہے۔ اب آگے غور کریں، میرے اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات ادا کرو۔ سامعین محترم مجھے بتائیں گے جن پر زکات واجب ہے، صاحب نصاب ہیں، کیا پاکستان میں رہنے والے وہ سارے مسلمان زکات دیتے؟ نہیں دیتے۔ اگر وہ سارے احباب زکات دینے لگ جائیں تو پھر چوکوں میں کوئی مانگنے والا نظر نہ آئے، تو کیا کہیں گے جو زکات ادا نہیں کر رہا اس کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ گناہگار ہے، چونکہ پیچھے حکم کے لفظ کل کی طاقت نہیں آئی۔ پھر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ سامعین رمضان آتا ہے، کیا سارے مسلمان روزے پورے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ تو جو روزے نہیں رکھ رہا فتویٰ کیا ہے؟ گناہگار ہوگا۔ حج پہ آ جائیں، جن پر حج فرض ہے کیا وہ سارے حاجی بنتے ہیں؟ نہیں۔ جو حج ادا نہیں کرتا اس کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ گناہگار ہوگا۔ تو سامعین محترم سارے ارکان اسلام دیکھ لیجئے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، اگر کوئی ان کا منکر ہے وہ کافر ہوگا، لیکن اگر کوئی انکار نہیں کرتا لیکن عمل بھی نہیں کرتا وہ کافر نہیں بلکہ گناہگار بنتا ہے، چونکہ احکامات کے پیچھے لفظ کل کی طاقت نہیں آئی۔ اب آئیے لفظ کل والی آیات کی طرف چلیں۔ میرے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے سوہنے محبوب آپ اپنی سوہنی سوہنی پیاری پیاری زبان اقدس سے فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اب سامعین محترم کوئی انسان مسلمان ہو، مسجد میں داخل ہو، آ کے وضو کرے، با جماعت نماز میں داخل ہو جائے، کس عمل میں؟ با جماعت نماز میں داخل ہو جائے اور نماز ادا کرتے کرتے حالت سجدہ میں چلا جائے۔ اب ہے وہ اللہ کے گھر میں، نماز کے اندر، حالت سجدہ میں، لیکن ذہن میں اللہ نہ کرے اگر فطور آ جائے اور رب کی وحدانیت پہ شک کر بیٹھے، معاذ اللہ، زبان سے ابھی نہ بولا، صرف اللہ کی وحدانیت پر شک ہو گیا، توحید باری تعالیٰ پر شک ہو گیا، مجھے بتائیے اس کی نماز رہ جائے گی؟ سوچ لیں، اس کا وضو رہ جائے گا؟ نماز اور وضو تو کجا، اس کا ایمان بھی نہیں بچے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی وحدانیت پر شک کیا ہے۔ اب موازنات کریں گے دونوں احکامات کا، ادھر نماز ادا نہیں کر رہا اور صرف ایک دو نمازیں نہیں چھوڑی، ممکن ہے پورا مہینہ ایک نہ پڑھی ہو، اس کے باوجود فتویٰ کفر کا نہیں بلکہ گناہگار ہونے کا ہے، فاسق اور فاجر ہونے کا ہے۔ اور دوسری طرف انسان ہے اللہ کے گھر میں، مسجد میں، نماز میں اور حالت سجدہ میں، اس نے صرف اللہ کی توحید پر شک کیا ہے، آپ فتویٰ دیتے ہو کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس آیہ کریمہ کے پیچھے سارے کا سارا زور لفظ کل کا آ گیا ہے۔
پیچھے زور لفظ کل کا آ گیا تو اس لفظ کل نے آ کر انکار کو بھی کفر بنا دیا، فرار کو بھی کفر بنا دیا۔ اب آئیے عقیدہ رسالت کی طرف آئے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے پیارے مصطفیٰ فرما دیں لوگوں سن لو، ہم نے سونے محمد مصطفیٰ کو کل انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اب اگر کوئی کہے نبی کو رسول تو مانتا ہوں لیکن اس علاقے کا مانتا ہوں، حضروں سے آگے کسی جگہ کا نہیں مانتا، معاذ اللہ، اگر اس کا عقیدہ صرف اتنا ہو رسول اللہ رسول تو ہیں لیکن صرف پاکستان کے رسول ہیں، تو سامعین محترم مجھے بتائیے کیا رسالت پر اس کا عقیدہ کامل ہوگا؟ یا اگر کوئی حضور تاجدار کائنات کو رسول تو مانے لیکن آخری رسول نہ مانے، ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھے، تو کیا ایمان والا کہیں گے؟ پھر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے سوہنے مصطفیٰ اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں لوگوں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، آؤ اتباع پھر محمد مصطفیٰ کی کرو۔ اب اگر کوئی شخص کہے اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کا قرب بھی چاہتا ہوں، نمازیں روزے بھی کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان نہیں لاتا، کیا اس کا ایمان قبول ہوگا؟ نہیں۔ اب رسالت کے عقیدہ کے پیچھے بھی زور لفظ کل کا آ گیا تو انکار بھی کفر اور اونچا بولیں گے فرار بھی کفر آ گیا۔ پھر میرے اللہ نے قرآن میں نیت عبادت سمجھائی۔ میرے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے محبوب دنیا والوں کو عبادت کی نیت سمجھا دیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ نمازیں اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، زکات اللہ کے لیے، جمیع عبادات اللہ کے لیے ہیں، نمازیں بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اب حضروں کی سرزمین پہ بیٹھنے والے دیوانوں، پچھلا ماہ ذی الحج کا گزرا ہے، کوئی انسان مسلمان ہو قربانی کی نیت سے جانور خریدے، جب قربانی کا وقت آئے چھری لے ذبح کرنے لگے، ذبح کے وقت اللہ نہ کرے ذہن میں خرابی پیدا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے گا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جیسے قربانی آپ کر رہے ہیں ویسی وہ کر رہا ہے، آپ بھی بیل گائے بکرا ذبح کر رہے ہیں، وہ بھی بکرا ذبح کر رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی چھری ہے، اس کے ہاتھ میں بھی چھری ہے، آپ بھی جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ بھی جانور ذبح کر رہا ہے، آپ کہتے ہو ہماری قبول ہو جائے گی اور کہتے ہو کہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیت کی ہے اللہ کے لیے، آپ نے نیت کی ہے قربانی اللہ کے لیے، اور جس کے ذہن میں فطور آیا اس نے کہا معاذ اللہ اللہ کے لیے نہیں غیر اللہ کے لیے۔ ظاہری جانور بھی ایک جیسے، چھریاں بھی ایک جیسی، عمل بھی ایک جیسا، تو سامعین محترم کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ قربانی تو کجا رہی، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، چونکہ پیچھے زور لفظ کل کا ہے۔ اب راز سمجھ آ گیا، رب کائنات جس کل کو لا کر عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے،
میرا اللہ جس کل کو لا کر عقیدہ رسالت کو بیان کرتا ہے، میرا اللہ جس کل کو لا کر نیت عبادت کو بیان کرتا ہے، اسی کل کو لا کے میرا اللہ مودت آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے۔ جس لفظ کل نے عقیدہ توحید کو لازم کیا، جس لفظ کل نے عقیدہ توحید کو لازم کیا، جس لفظ کل نے عقیدہ رسالت کو لازم کیا، جس لفظ کل نے نیت عبادت کو لازم کیا، وہی لفظ کل مودت آل مصطفیٰ کو بھی لازم کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ مودت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، اسی آیہ مبارکہ پر اور بھی کئی دلائل ہیں، وقت چونکہ کافی بیت گیا، اس آیہ کریمہ سے صرف ایک اور دلیل دیتا ہوں اور بات کو آخری حصے کی طرف لے جاتے ہیں۔ سامعین غور کریں کہ ایمان والوں سے آل مصطفیٰ کی مودت مانگ کون رہا ہے؟ سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی شرعی حیثیت بدل جاتی ہے۔ مثلا اگر بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جی پانی پلا دیں، تو کیا والد محترم پر بیٹے کو پانی پلانا فرض ہے، واجب ہے؟ نہیں، مستحب ہے۔ اگر والد محترم اپنے بیٹے کو پانی پلائیں تو ثواب ہوگا، اگر نہ پلائیں، کہہ دے بیٹا میں مصروف ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں مصروف ہوں، کام کر رہا ہوں، آپ اٹھ کے لے لو، تو والد محترم پر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر باپ اپنے بیٹے سے پانی مانگے تو کیا اب بھی شرعی حکم وہی ہوگا؟ نہیں، جب باپ نے بیٹے سے پانی مانگا تو اب بیٹے پر والد محترم کو پانی دینا واجب ہو گیا۔ سامعین بات بڑی سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ سوال ایک ہے، بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جی پانی پلا دیں، اور باپ نے بھی کہا کہ بیٹا پانی پلا دے، سوال میں کوئی فرق نہیں آیا، فرق آیا ہے سوال کرنے والے میں۔ بیٹے نے باپ سے مانگا، درجہ مستحب کا ہے، باپ نے بیٹے سے مانگا، درجہ واجب کا ہے۔ اب سامعین محترم، بلا تشبیہ و بلا مثال تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچیں تو صحیح، یہ سوال کرنے والا کوئی دنیا کا عام باپ نہیں ہے، کوئی شے مانگنے والی ذات کوئی دنیا کی عام ہستی نہیں ہے۔ سوال امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں اور اپنی امت سے کر رہے ہیں۔ وہ ہستی سوال کر رہی ہے جس ہستی نے کبھی پوری زندگی میں اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ تاجدار کائنات جنہوں نے ساری زندگی کائنات میں خزانے بانٹے ہیں، کبھی کسی سے لیا کچھ نہیں۔ وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس در پہ صبح و شام سوالیوں کی قطاریں ہیں، وہ در مصطفیٰ جس در پہ مانگنے والے انسان بھی ہیں، جس در کے بھکاری جنات بھی ہیں،
جس در کے سوالی حیوانات بھی ہیں، جس در کے سوالی فرشتے بھی ہیں. ارے عالم نباتات کو دیکھو، عالم نباتات بھی در مصطفیٰ کے سوالی ہے، عالم جنات بھی در مصطفیٰ کا سوالی ہے، عالم انس بھی در مصطفیٰ کا سوالی ہے. سوالیوں کی قطاریں ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے محبوب تیرے دروازے پہ مانگنے والوں کی قطاریں ہیں. کوئی صبح مانگنے آتا ہے، کوئی شام کو مانگنے آتا ہے. ارے محبوب کوئی جنت مانگتا ہے. ارے سوچو میرے مصطفیٰ کتنے سخی ہیں. حضور کے در پہ آ کے اگر کوئی دنیا مانگتا ہے مصطفیٰ دنیا دیتے. در مصطفیٰ پہ آ کے اگر کوئی جنت مانگتا ہے میرے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں. در مصطفیٰ پہ آ کے اگر کوئی زندگی مانگتا ہے مصطفیٰ زندگی دیتے ہیں. ارے وہ نبی جس نے ساری زندگی دوسروں کو نوازا ہے، دوسروں کو دیا ہے، دوسروں کو عطا کیا ہے، آج اپنے آخری اس ظاہری دنیا کے ایام میں میرے مصطفیٰ اپنی امت سے کہتے ہیں میرے امتیوں میں تم سے کوئی اور سوال نہیں کرتا، صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے علی سے محبت کرتے رہنا. آقا صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ میری فاطمہ سے محبت کرنا، میرے حسن اور میرے حسین سے محبت کرنا. اور مانگنے والی ہستی سوہنے محمد مصطفیٰ کی ہے. ارے جن کا نام آتا ہے تو ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، جن کا نام نامی آتا ہے تو ہماری لبوں سے صدا نکلتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سوہنے آقا آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے. جن کا نام آتا ہے تو ہم ادب سے درود و سلام پڑھتے ہیں. وہ محمد مصطفیٰ جن کا نام آتا ہے ان کے نام کی عظمت پہ ہم کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اے آقا کے دیوانوں پھر غور تو کریں، وہ نبی محمد مصطفیٰ جن کے نام پہ ہم قربان ہونے کو تیار ہیں، وہ نبی فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں اللہ کی خبر دی، تم جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا. اس سب پر تم سے اور کسی شے کا سوال نہیں کرتا، صرف ایک شے مانگتا ہوں کہ میرے علی سے میری فاطمہ سے محبت کرنا. سامعین محترم مجھے بتائیے کہ کیا نبی اپنے امتی سے کوئی شے مانگ لے تو امتی کو دینی چاہیے کہ نہیں؟ پیچھے تک سارے بولے. پھر درجہ کیا بنتا ہے؟ اگر آقا تاجدار کائنات سوہنے محمد مصطفیٰ اپنے امتی سے کسی شے کا سوال کریں تو امتی پر فرض ہو جاتا ہے کہ نبی کو وہ چیز پہنچائے. تو آقا تاجدار کائنات کا سوال کرنا شرعی اعتبار سے یہ بتا رہا ہے کہ امت مصطفیٰ پر حضور کی آل سے محبت کرنا اور مودت کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اب سامعین توجہ کیجئے گا اگلے کلمات پر. کوئی کہے گا کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکات اور حج بھی فرض ہے، اور مودت آل مصطفیٰ بھی فرض ہے. ان کے فرض ہونے میں فرق کیا ہے؟ تو وہ نقطہ سمجھ لیں. لوگوں یہ کلمات دل کی تختی پہ لکھ لو. نماز بھی فرض ہے
لیکن مودت آل مصطفیٰ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ اگر کسی جوان کے ذہن میں پریشانی پیدا ہو کہ علامہ صاحب کیڑے راہ پہ گئے ہو، نماز پڑھنے کا حکم تو اللہ نے بار بار دیا، کیوں پھر مودت آل مصطفیٰ بڑا فرض ہو گئی؟ اس لیے کہ نماز ارکان اسلام میں آتی ہے، مودت آل مصطفیٰ یہ شرط ایمان میں آتی ہے، یہ شرائط ایمان میں آتی ہے۔ اور بڑا فرض کیسے؟ یہ نقطہ اور آسانی سے سمجھ لیں۔ نماز عبادت اللہ کی ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ جب نماز ادا کرتے ہیں نیت کیا کرتے ہیں؟ خاص نیت کی تھی اس نماز دی پڑھنے واسطے اللہ رب العزت ہے۔ لیکن سامعین، نیت کی، کھڑے ہو گئے، قیام کیا، ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک، فاتحہ پڑھی، قرات کی، رکوع میں گئے، سجود کیے، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی۔ جب ساری رکعتیں قیام، رکوع، سجود کر چکے، اب التحیات بیٹھ گئے، اور التحیات بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا جو تیری مزدوری کی ہے اب اس کی اجرت عطا کر، جو مزدوری کی ہے اس کی اجرت عطا کر، اور اجرت اللہ کی رضا ہے۔ مولا اس نماز کو قبول فرما۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی انسان کسی دروازے پہ جا کے کچھ مانگتا ہے، مانگنے سے پہلے مانگنے والا منہ بنایا جاتا ہے۔ غور کر لیں، اگر کسی سے 1000 روپیہ لینا ہو، مانگنا ہو، تو مانگنے سے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، اپنا منہ مانگنے والا بناتے ہیں، منت کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں۔ تو جب التحیات بیٹھے، پہلے رب کی بارگاہ میں ترلے ڈالے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری مناجات ہے۔ مولا میں نے نمازیں تیرے لیے پڑھی، مولا میں نے قیام تیرے لیے کیا، رکوع تیرے لیے کیے، سجود تیرے لیے کیے۔ جب بندہ منہ بنا کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، پھر رب بھی پوچھتا ہے، بندے بتا کیا لینا چاہتا ہے، مقصد بیان کر، یہ سارا ماحول کیوں بنا رہا ہے؟ تو بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا میں نے قیام کیا، رکوع کیے، سجود کیے، تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، مولا اجرت عطا کر۔ رب کائنات فرماتا ہے، اگر اس نماز کو قبول کروانا چاہتے ہو تو پہلے میرے محمد پہ سلام بھیجو، صلی اللہ، پہلے میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ بندے نے کہا، مولا پھنس تو گیا ہوں، اب بتا کیسے بھیجنا ہے؟ تو رب کائنات نے سکھایا، بول السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبیو، اے سونے نبی آپ پہ سلام، اے پیارے محبوب آپ پہ سلام، اے امام کائنات آپ پہ سلام۔ سلام پیش کر چکا، اب عرض کرتے مولا اب تو قبولیت کا پروانہ عطا کر، اب تو قبولیت کا پروانہ عطا کر۔ رب کی طرف سے جواب آتا ہے، اگر اس ساری عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہو تو جس محمد مصطفیٰ پہ سلام بھیجا ہے اس محمد کی آل پہ درود بھیجو، اس محبوب کی آل پر درود بھیجو۔ رب سے پوچھا، مولا درود کیسے؟ جواب آیا، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب آل محمد کہا تو پھر نقشہ کدھر گیا، تصور کدھر گیا؟ یہ درود علی شیر خدا پہ ہے۔ آئے آئے آئے، نماز کے اندر درود علی، پوچھا بولے یار، نماز کے اندر درود علی
شیر خدا پہ ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا پہ ہے، امام حسن اور امام حسین پہ ہے، تو پتہ چلا جن 5 تن پر درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس 5 تن کے محبت کے بغیر ایمان کیسے ہوگا؟ سامعین محترم، وقت کافی بیت گیا. وہ میرے محبوب کی آل جن سے محبت ہی ایمان ہے، جن کی مودت کے بغیر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری ظالم یزیدیوں نے اسی پیارے حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا. آئیے اپنے تصورات میں میدان کربلا لائیں اور اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں لے چلیں. آقا امام حسین علی مقام کا لشکر کربلا پہنچا. مذاکرات چلتے رہے. 7 محرم الحرام خاندان رسول پہ پانی بند کر دیا گیا. وہ خانوادہ رسول جن کے تصدق سے پوری کائنات کو پانی نصیب ہوتا ہے، 7 محرم اس خاندان پہ پانی بند کر دیا گیا. 8 محرم 9 محرم دن گزرتے گئے. 9 محرم الحرام مغرب کے قریب کا وقت ہے. آقا امام حسین علی مقام نے نماز عصر ادا کی. خیموں کے باہر تلوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، آنکھ لگ گئی. ادھر شام کا وقت قریب ہوا تو یزیدی لشکر نے حملے کی تیاری شروع کر دی. حضرت سیدہ زینب نے جب گھوڑوں کی آواز سنی تو خیمے سے باہر تشریف لائیں. آقا امام حسین علی مقام کو تلوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے دیکھا. بھائی حسین کے قریب آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بھائی حسین، یزیدیوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے. آقا امام حسین نے فرمایا، سیدہ زینب، ہم نے بھی تیاری کر لی ہے. حضرت سیدہ زینب نے پوچھا، بھائی حسین کیسی تیاری؟ آقا امام حسین نے فرمایا، ابھی میری آنکھ لگی تھی، آقا تاجدار کائنات تشریف لائے اور پیارے نانا جان نے فرمایا ہے، بیٹے حسین، کل کا دن صبر سے گزارنا، کل کی افطاری آپ ہمارے ساتھ کریں گے. آقا تاجدار کائنات شہادت کی خبر سنا گئے. 9 محرم الحرام کی شب یزیدیوں سے مہلت مانگی گئی کہ جنگ کل کریں گے. 9 محرم الحرام کی وہ ساری رات آقا امام حسین علی مقام کے خیموں میں تلاوت قرآن کی آواز آتی رہی. کسی خیمے میں قیام ہو رہا تھا، کسی خیمے میں رکوع تھے، کسی خیمے میں سجود تھے، کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز تھی.
صبح نماز فجر کے بعد دونوں اطراف میں لشکر تیار ہو گئے. آقا امام حسین کی دلیری کو دیکھے. یزیدیوں کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تو آقا امام حسین عالی مقام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور یزیدیوں کے سامنے جا کے خطاب کرتے، خطبہ اتمام حجت دیتے ہیں. اور آقا امام حسین فرماتے ہیں ارے یزیدیوں مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے. آقا امام حسین نے ان یزیدیوں کو اپنا تعارف کروایا، اور یہ تعارف صرف اس لیے کروایا، فرمایا یزیدیوں آج مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں. کل یوم قیامت رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتا نہ تھا کہ یہ حسین کون ہے. آقا حسین نے فرمایا مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں. آپ نے فرمایا یزیدیوں میں وہی حسین ہوں جسے تاجدار کائنات کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں جسے تاجدار کائنات اپنے سینے پہ بٹھایا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں جسے پیاس لگتی تو تاجدار کائنات اپنی زبان اقدس میرے منہ میں دیتے تھے. میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جسے تاجدار کائنات نے جنت کا سردار بنایا ہے. میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آقا امام حسین نے اپنا پورا تعارف کروایا. تعارف کروا کے آپ فرماتے ہیں اے دنیا کے حریصوں، دنیا کے عہدوں کے لالچ میں مست ہو جانے والوں اور دنیا کے کتوں، اب تم نے مجھے پہچان لیا ہے، اب تیاری کر لو، لشکر حسین تیار ہے. آقا امام حسین پورا تعارف کروا کے پلٹے. لشکر یزید میں ایک ہور تھا، ایک ہور تھا، اس کی قسمت بدلی. اس نے لشکر یزید کو چھوڑا، حضرت ہور ہو گئے. اس ہور نے صرف امام بدلا، کائنات بدل گئی. اس ہور نے ایک امام بدلا، پہلے جہنم جا رہا تھا، حسین کے پیچھے آیا تو جنت چلا گیا. لشکر تیار ہوئے، جنگ شروع ہو گئی. ایک ایک کر کے آقا امام حسین کے محبین شہید ہونے لگے. محبین شہید ہونے لگے. پیاس کی شدت ہے، سخت گرم موسم ہے، 3 دنوں سے پیاسا یہ خانوادہ رسول ہے. جب سارے محبین جام شہادت نوش فرما گئے، پھر حضرت قاسم امام حسن مجتبی کے بیٹے، جوان خوبصورت شہزادہ، آقا امام حسین کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں چچا جان اب مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیں. آقا امام حسین سارے خانوادے کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے جانے دو.
لیکن جوان شہزادوں نے کہا، حضرت علی اکبر نے کہا، حضرت قاسم نے کہا کہ اولاد کے ہوتے ہوئے بابا کیسے جائے؟ میرے آقا امام حسین نے حضرت قاسم سے فرمایا، بیٹے قاسم آپ میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت قاسم بے چین طبیعت کے ساتھ خیمے میں گئے، اسی سوچ میں ہے کہ چچا جان کو راضی کیسے کروں۔ سوچتے سوچتے یاد آیا کہ پیارے بابا جان حضرت امام حسن مجتبی نے ایک تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا، بیٹے قاسم اسے سنبھال کے رکھ لو، جب کبھی خاندان پہ مشکل وقت آیا تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ وہ تعویذ حضرت قاسم نے سنبھال کے رکھا تھا، اسے جب کھول کے دیکھا وہ کوئی تعویذ نہ تھا، وہ امام حسن مجتبی کا بھائی حسین کے نام ایک خط تھا جس میں لکھا تھا کہ بھائی حسین کل جب کربلا میں جاؤ گے میں تو ساتھ نہیں ہوں گا، میرا بیٹا قاسم ہوگا، میری طرف سے میرا بیٹا قبول کر لینا۔ چونکہ تاجدار کائنات نے شہادت امام حسین کی ساری خبریں پہلے عطا فرما دی تھی، حضرت قاسم نے جب وہ کھول کے پڑھا آپ کے چہرے پہ چمک آئی، وہ خط لے کے دوڑے آقا امام حسین کی طرف، جا کے کہتے ہیں بابا جان اب بہت بڑی سفارش لایا ہوں، اب تو آپ مجھے میدان میں جانے سے نہیں روکیں گے نا۔ وہ حضرت امام حسن مجتبی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا خط آقا امام حسین کے ہاتھوں میں پیش کیا۔ آقا امام حسین نے دیکھا، بچپن کے دن یاد آئے جب دونوں بھائی امام حسن اور حسین تختی لکھ کر لکھائی کے مقابلے کرتے تھے، ادھر خط میں بھائی حسن کی لکھائی دیکھی تو وہ ایام یاد آ گئے۔ آقا امام حسین اب نہ روک سکے، جوان خوبصورت شہزادے حضرت قاسم کو تیار کیا، میدان کربلا میں اتارا۔ یزیدیوں کے سپاہی بیان کرتے جسے تاریخ میں لکھا گیا کہ جب حضرت قاسم میدان میں اترے، یزیدی کہتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل جوان تھا، جب یہ میدان میں اترا ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ چاند اترا ہے۔ جیسے کچھ چاند اتر آیا۔ حضرت قاسم دلیری سے لڑے، جرأت و جوانمردی سے لڑے۔ یزیدیوں کا بہت بڑا پہلوان تھا، اس پہلوان کو یزیدیوں نے کہا کہ اس کے سامنے جاؤ۔ اس پہلوان نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس بچے کے سامنے اگر میں جاؤں تو یہ میری توہین ہے۔ اس ظالم یزیدی پہلوان نے کہا کہ اس بچے کے لیے تو میرے بیٹے کافی ہیں۔ اس پہلوان نے اپنا بیٹا بھیجا، حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اس پہلوان کے بیٹے کا کام تمام کر دیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جب ایک بیٹا مرا اس پہلوان نے مقابلے کو دوسرا بیٹا بھیجا، حضرت قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا، پھر تیسرا بیٹا بھیجا،
حضرت قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا. راز سمجھا رہا ہوں یہ خانوادہ رسول ہے، اس کو کبھی بھی کمزور اور محتاج نہ سمجھو. یہ وہاں پر جنگ کرنے نہیں گئے تھے، یہ تو رب کی رضا میں راضی رہنے گئے تھے. جب ظالموں نے دیکھا کہ یہ جوان قابو نہیں آ رہا، انہوں نے چاروں طرف سے حضرت قاسم پہ تیروں کی بارش کی. حضرت قاسم کے جسم اقدس میں تیر پیوست ہوتے گئے. جب حضرت قاسم تیروں کے زخموں سے چور ہوئے تو ظالم یزیدیوں نے قریب بڑھ کے حملہ کیا اور حضرت قاسم زمین پہ تشریف لائے. آواز دی چچا جان ادرکنی. امام حسین علی مقام پہنچے، حضرت قاسم زمین پہ تشریف فرمائے. حضرت امام حسن مجتبی کی یہ نشانی تھے، زخموں سے چور زمین پہ ہیں. آقا امام حسین نے سر اقدس اپنی گود میں رکھا. آقا امام حسین کی گود مبارک میں حضرت قاسم رب کی بارگاہ میں پہنچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یکے بعد دیگر شہادتیں ہوتی رہی. امام حسین علیہ السلام کا جوان بیٹا 18 سالہ حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے. معصوم حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے. حضرت اونا محمد بھی شہید ہوئے. جب باقی سارے شہید ہو گئے، حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ سکائے حسینی آقا امام حسین کے قریب آ کے کہتے ہیں، آقا حسین اب مجھے اجازت دے کے میدان میں اترو. آقا امام حسین فرماتے کہ بھائی عباس آپ میرا سہارا ہو، آپ میرا حوصلہ ہو، لشکر کے علمدار ہو. عباس اگر آپ چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، آپ کو نہیں بھیج سکتا، میں خود تیاری کرنے لگا ہوں. حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں گئے اور کچھ سبیل تلاش کرنے لگے کہ آقا امام حسین مجھے میدان میں جانے دے. حضرت غازی عباس خیمے میں پہنچے، حضرت سیدہ سکینہ دوڑ کے آگے سے آئی، کہتی ہیں چچا جان حضرت عباس آپ کی دلیری کے چرچے تو پوری دنیا میں ہیں، آپ آج تک کسی میدان میں ہارے نہیں ہیں. اے چچا جان حضرت عباس پیاس کی شدت ہے، پانی کا اہتمام کرے. خیموں میں بچوں کی آوازیں تھی، العطش العطش، پیاس کی شدت ہے. حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے چچا جان پانی لے آئے. حضرت غازی عباس نے سیدہ سکینہ سے کہا کہ بیٹی سکینہ
شہزادی سکینہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں سفارش کر دو اور انہیں یہی کہہ دو کہ چچا عباس کو پانی لینے جانے دے۔ حضرت سیدہ سکینہ حضرت غازی عباس کے ساتھ آئیں اور آقا امام حسین کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے بابا جان حضرت عباس کو فرمائیں کہ پانی لے آئیں۔ آقا امام حسین کبھی سیدہ سکینہ کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ آقا امام حسین نے حضرت غازی عباس کو پانی لینے بھیجا۔ سکائے حسینی حضرت غازی عباس نے مشق تھامی، دریائے فرات کی طرف چلے۔ سامنے یزیدیوں کا پہرا تھا، یزیدی حضرت عباس کو روکنے آئے۔ آپ نے ایک ہی حملے میں پہلے 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ دریائے فرات میں اترے، مشق کو پانی سے بھرا۔ جب مشق پانی سے بھر چکے تو ذہن نے کہا یہ پانی تو لے کے خیموں میں جا رہا ہوں، پہلے ایک چلو تو پی لوں۔ حضرت غازی عباس نے پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، منہ کے قریب کیا پینے کے لیے۔ من سے آواز آئی اے غازی عباس ابھی میرا حسین پیاسا ہے۔ سیدہ سکینہ پیاسی ہے، سیدہ زینب پیاسی ہے، حضرت شہر بانو پیاسی ہے۔ اے عباس اگر تو نے آقا حسین سے پہلے پانی پی لیا تو تجھے وفادار کون کہے گا؟ ارے قربان جائیں آقا غازی عباس کی وفا پر، آپ کی وفا پر، آپ کے حوصلے اور صبر پر۔ پانی ہاتھوں میں ہے، ہاتھ کھول دیے، پانی پھر دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا، واپس پلٹے خیموں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے۔ یزیدیوں نے پھر آقا حسین کے اس عظیم بھائی غازی عباس کا راستہ روکا۔ آپ کے بائیں ہاتھ میں پانی کی مشق ہے، دائیں ہاتھ میں تلوار ہے۔ یزیدی آپ کو روکنا چاہتے ہیں لیکن حضرت غازی عباس رکتے نہیں ہیں۔ جو یزیدی سامنے آتا ہے جہنم جاتا ہے۔ آخر ایک ظالم یزیدی آگے بڑھا، بائیں طرف سے جس ہاتھ میں پانی کی مشق تھی اس نے آگے بڑھ کر حضرت غازی عباس سے وار کیا۔ حضرت غازی عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ آپ کی جرت کو سلام۔ ہمیں تو کانٹا چبھ جائے تو اگلے دن مشکل ہو جاتے ہیں۔ حضرت غازی عباس کا بازو قلم ہو گیا، پانی کی مشق دائیں ہاتھ میں لی، پھر خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ ظالم یزیدیوں نے پھر آگے بڑھ کے حملہ کیا اور حضرت غازی عباس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے پانی کی مشق اپنے منہ میں لی کہ خیموں تک پانی پہنچاؤں، پھر آگے بڑھنا چاہا۔ یزیدیوں نے تیر برسائے، ایک تیر اس مشق میں لگا، پانی وہیں پہ بہہ گیا۔ یزیدیوں نے تیروں سے حملہ کر دیا، تلواروں سے حملہ کر دیا۔ حضرت غازی عباس زمین پہ تشریف لائے، آواز دی یا اخی ادرکنی۔ آقا امام حسین تشریف لائے، آقا امام حسین تشریف لائے۔ حضرت غازی عباس
عباس زمین پر ہیں. حضرت امام حسین نے حضرت غازی عباس کا سر انور اپنی گود میں رکھا. راز و نیاز کی باتیں ہوئی. حضرت غازی عباس آقا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا حسین جب میری روح پرواز کر جائے میرے جسد خاکی کو اٹھا کے خیموں میں نہ لے جائیے گا، میرے جسد کو اٹھا کے خیموں میں نہ لے جانا. آقا امام حسین نے پوچھا کیوں ایسا کہتے ہو؟ تو حضرت غازی عباس نے فرمایا میں نے ساری زندگی شہزادی سکینہ کی کوئی بات نہیں ٹالی. آج سیدہ سکینہ نے پانی مانگا ہے، میں شہزادی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا. اگر آپ میرے جسد کو اٹھا کے لے گئے سکینہ کا دل ٹوٹے گا، مجھے شرمندگی ہوگی. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آقا تاجدار کائنات سے محبت کرنے والوں، حضور تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ واقعہ کرب و بلا یہ صرف سال گزرنے کے بعد سننے سنانے کے لیے نہیں ہے. واقعہ کربلا یہ سن کر زندگیاں بدلنے کے لیے ہے. واقعہ کربلا یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ امام حسین کی ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، ایک تھاٹ ہے. ذکر حسین سننے والوں آؤ ارادہ کریں کہ آقا امام حسین کی سیرت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی. امام حسین نے ساری زندگی آخری لمحات میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ہم پکے نمازی بن جائیں گے. اور یہ صرف نماز، یہ ارکان نماز نہیں، یہ نماز ایک پورا نظام ہے. ہم ارکان نماز بھی ادا کریں گے، نظام نماز کو بھی اپنائیں گے. اس صدی میں، اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی نے فکر حسین سمجھائی ہے. آپ نے نظریہ حسین بتایا ہے اور آپ نے فرمایا ارے آقا حسین سے محبت کرنے والوں، ذکر حسین سننے والوں، آؤ ارادہ کریں کہ آقا امام حسین کی سیرت کا رنگ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا. اس عظیم محفل پاک کے اہتمام پر بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تحریک منہج القرآن حضروں کے جمی قائدین اور کارکنان کو. کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا